بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کافی عرصے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ بیسٹ کنفیوز یوٹیوبرز چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک اہم ایشو ہے آج جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ میرے دوستوں کا آپ کو پتہ ہے، وہ بھی آج اس ویڈیو میں کافی لمبے عرصے بعد جو ہے آپ سے ملاقات کریں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا ہے تو کیا یہ چل پائے گی؟ کیونکہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف یعنی جو ابھی اپوزیشن میں ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے یہ پارٹی کے ان کا نہ جھنڈا ایک ہے نہ ان کا نظریہ ایک ہے، تو یہ 10-12 جماعتوں کی یہ جو ایک جو پارٹنرشپ بنی ہوئی ہے یہ حکومت نہیں کر پا رہی، اور سیم وہی چیز ہو رہی ہے کہ آج ایک ہفتہ گزر گیا، وزیر اعظم تو بنے لیکن کیبنٹ کی حلف برداری جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے، کیا اس کے اوپر مزید چیزیں ہو سکتی ہے، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ مسٹر حیدر عباس بلوچ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کافی عرصے بعد۔ بہت شکریہ جی، بالکل کافی عرصے بعد بلال محسود صاحب کینیڈا میں تھے اور کل ہی یہ واپس آئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ آنر کی بات ہمارے ہے۔ ایک اور دوست اعجاز بلتی صاحب اعجاز موجود بلتی ہیں۔ صاحب تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم۔ اعجاز بلتی صاحب آئے ہیں اور ساتھ میں ایک ڈنڈا بھی لے کے آئے۔ اس ڈنڈے سے کسی کو مارنا ہے؟ اچھا نہیں اس کی پیچھے پیغام میں بات بتاؤں گا۔ ٹائم کافی شارٹ ہے ہمارے پاس۔ پہلے حیدر عباس صاحب سے جانتے ہیں۔ حیدر عباس صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں سارے پورے پروسیس کو کور کیا ہے جب پرائم منسٹر صاحب بن رہے تھے، اور اس سے پہلے جب یہ نو کانفیڈنس موشن جو ٹیبل ہوا تھا، تو اس سے تھوڑا سا اگر آپ بریفلی بتائیں کہ کیا کچھ ہوا، کیا کچھ آپ نے دیکھا اور ابھی آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی بلال، بہت شکریہ۔ جو وہ دن تھے جب 9 اپریل کے بعد جس طرح سے حالات ایک دم سے چینج ہوتے رہے ہیں ملک میں، اور ایک بڑی عجیب سی صورتحال رہی ہے، وہ بڑی ٹینس سچویشن تھی اسلام آباد کے اندر، اور خیر اس کا رزلٹ جو ہے وہ عوام بھی جانتے ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے، جس میں سپریم کورٹ نے بھی انٹرونشن کی اور وہ سارا ایک معاملہ چلا۔ اس کے بعد نئے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف، ان کا انتخاب ہوا، اس کے بعد وہ ایز اے وزیر اعظم اب کام کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے ذرا، اگر ہم اس کے اوپر مختصراً بات کر لیں کہ وزیر اعظم سے اسلام آباد کے لوگ خوش ہیں؟ اسلام آباد کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں جو بڑی چیزیں انہوں نے کی فل فور، جو پچھلے 4 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف نہ کر سکی، وہ ابھی انہوں نے جو عوام کے لیے میٹرو اسلام آباد میں اسٹارٹ کی ہے، 4 موڑ سے ایئرپورٹ تک، جو کہ ایک ٹیکسی ایک بندے سے 5000 چارج کرتی، وہ بھی اس بندے نے فری میں کر دی۔ تو کیا یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ نہیں، اور یہ مزید تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بڑے اچھے اقدامات ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان اقدامات کے علاوہ جو ابھی کیے جا رہے ہیں 4-5 دنوں میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے کیے گئے ہیں، ان کے علاوہ اور کچھ کرنے کے لیے ان کے پاس ہے بھی نہیں۔ 2 چیزیں ہیں اس میں، ایک تو اگر ٹائم پورا بھی کرتا ہے یہ پارلیمنٹ تو تقریباً 1.5 سال کا ٹائم بنتا ہے، تو وہ بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ کوئی بڑے پروجیکٹس یا کچھ طرح کی چیزیں کی جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو پریشر بنایا جا رہا ہے کہ ارلی الیکشن ہو جائیں، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کی اسٹیٹمنٹ کا آنا کہ ہم بھی کل رات کو کہ ہم بھی ارلی الیکشن ہی چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ 4-5 دن گزرنے کے بعد بھی کابینہ کا اعلان نہ ہونا، یہ وہ ساری چیزیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ حکومت کے لیے بھی مسائل کافی زیادہ ہیں، اور بڑے پروجیکٹس کی طرف تو آبویسلی وہ جا ہی نہیں سکتے۔ تو یہی کام اس طرح کے ہی ہیں جو چل رہے تھے پروجیکٹس، ان کو کمپلیٹ کرنا یا تیزی سے کمپلیٹ کرنا۔ حیدر عباس صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ کابینہ تو خیر میرا خیال ہے اناؤنس کر چکے ہیں، 14 وزارتیں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مل رہی ہے، اور 11 وزارتیں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے۔ یہ بتائیے اعجاز صاحب، آپ کے وقت کا بھی بہت بہت شکریہ، یہ بتائیے کہ یہ جو تقریب حلف برداری جو نہیں ہو رہی، 2-3 دن سے ہم سن رہے روزانہ کہ جی 8:30 بجے ہوگی، لیکن پھر صدر صاحب کبھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، آپ ان کا انٹرویو کر چکے، اعزاز کی بات ہے ان کے لیے۔ تو یہ بتائیے کہ وجہ کیا ہے؟ یہ اب ضد پہ بات چلے گی، ریاست اور حکومت اب ضد کے اوپر چلے گی، یا کب تک ایکسپیکٹڈ؟ کیونکہ آج بھی تھا، ابھی آج 8:30 بجے پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ملتوی کر دی۔ بات یہ ہے کہ جب کولیشن گورنمنٹ بنے نا، تو ڈیمانڈس آتی ہیں کہ ہمیں اتنی وزارت ملنی چاہیے، ہمیں فلاں گورنرشپ کی سیٹ ملنی چاہیے، اس میں مسئلے پھر آتے ہیں، تاخیر تو پھر آتی رہتی ہے۔ تو امید ہے آج مریم اورنگزیب نے کہا بھی ہے کہ ہم آج ہی کیبنٹ کا اعلان کرنے والے ہیں، تو یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک آپ نے صدر کی بات کی، تو یہ ایک طرح سے میرے حساب سے ایک آئینی بحران کی شکل ہے کہ صدر صاحب کی ایک آئینی ذمہ داری ہے، آپ کوئی وزیر اعظم الیکٹ ہو گئے ہیں تو اس کا حلف لیں۔ وہ بھی آپ شہباز شریف ایز اے پرائم منسٹر جب ان کا حلف لینا تھا تو وہ چیئرمین سینیٹ لیا۔ اب یہ مسئلہ بھی آ چکا ہے، یہ ایک طرح سے آئینی مسئلہ ہے۔
تو جہاں تک میں آپ کو ایک ڈنڈا بھی لے کے آیا ہوں، آپ کو میں اس چیز کا وہ ذرا بتاؤں گا. یہ دعا کریں کہ پاکستان میں سیاسی انریسٹ اتنا نہ بڑھے کہ لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح کے ڈنڈے ہوں. اچھا یہ اچھا ویسے پوائنٹ اچھا ایک چیز میں ان کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ڈس ایگری کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزارتوں کا اعلان اس وجہ سے نہیں ہوا کہ جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس بات پہ لڑائی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ وزارت لینی ہے، ہم نے یہ وزارت لینی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی اس بات پہ نہیں ہے کہ میں نے یہ وزارت لینی ہے. میرا جہاں تک علم ہے لڑائی اس بات پہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے وزارت نہیں لینی، اور دوسری پارٹی ان کو کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ بھی وزارتوں میں آئیں. جبکہ ایک پارٹی جو دو بڑی پارٹیاں ہیں ان میں سے ایک کہہ رہی ہے کہ ہم نے وزارتیں نہیں لینی ہیں، آپ وزارتیں لیں اور حکومت چلائیں، لیکن ہم کولیشن کے طور پر آج تو چلیں گے. خیر یہ کنفرم ہو گیا تھا، پیپلز پارٹی کو بھی وزارتیں مل رہی تھی، پی ایم ایل این کو بھی مل رہی تھی، انہوں نے ان کو آفر کی ہے، اور ایون جو ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ بھی مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو دیا جا رہا ہے. لیکن اور آج 8:30 بجے ٹائم بھی فکس ہوا تھا کہ ایوان صدر میں تقریباً حلف برداری ہوگی. 11 آر کے اوپر صدر صاحب نے کہا سوری. تو یہ مجھے بتائیں، یہ بات تو ضد کے اوپر چلی گئی، اب کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا اور کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ نہیں، اس میں صدر کے بعد تو پھر چلا جاتا ہے کہ چیئرمین سینٹ جی وہ حلف لیتے ہیں. جیسے وزیر اعظم کا بھی حلف آپ ٹھیک نے ہے، دیکھا تھا ٹھیک کہ ہے. اس میں چیئرمین سینٹ تھے. اگر صدر آ کر انیبلٹی شو کرتے ہیں تو صدر اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ صدر کو سیاسی نہیں ہونا چاہیے، اور کیونکہ وہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور نیوٹرل ہونا وہ چاہیے. 5 دن کے لیے بیمار تھے، لیکن وہ 5 دن بھی گزر گئے. تو 5 دن اور بھی بیمار ہو سکتے ہیں، ایسا لیکن یہ اچھی چیز تو نہیں ہے نا. اچھا چلے فائنل کمنٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کچھ. فائنل کمنٹ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سیاسی غیر یقینی جو سیاسی صورتحال ہے اس کا یہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ پاکستان کو آپ جمہوریت کے ٹریک پہ لے جا کے آگے لے جانا چاہتے ہیں، یا اس طرح آئینی بحران میں پاکستان کو آپ دھکیل کے رکھنا چاہتے ہیں. اوکے، یہ آپ کے اوپر ٹیسٹ کیس ہے، اور یہ کوشش کریں کہ پاکستان میں کوئی غیر سیاسی عدم استحکام پاکستان میں نہ آئے. فائنل کمنٹ، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک جو مومنٹم بنا ہوا وہ تو کافی اپ ہے اور بہت زیادہ لوگ نکل رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے بلال. اس بات سے ہٹ کے کہ جو وہ ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط، اس کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیں، وہ کامیاب ضرور ہوئے ہیں اس بات پہ کہ ان کا جو ایک بیانیہ وہ بیان کر رہے ہیں، ایک سازش کا ذکر جب ہر جلسے میں ہو رہا ہے تو لوگوں کو اکٹھا کرنے میں وہ بہت حد تک کامیاب رہے ہیں. اور یہ ان کا جو بیانیہ ہے پبلک کے اندر یہ بڑا بک رہا ہے، اور لوگ واقعی میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب یا تحریک انصاف جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر ان کو تبدیل کیا گیا ہے ایک خاص سازش کے تحت. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کا. آپ بھی کوئی پوائنٹ نہیں دیں گے کہ نیکسٹ اچھا، میں افطاری ہوسٹ کیا رہی ہوں، ہے؟ میں ہوسٹ ہوں. افطاری کا بھی ٹائم ہے، روزہ بھی لگ رہا ہے جی بہت زیادہ. بالکل صحیح ہے. آخری پوائنٹ جو میری طرف سے ہوگا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر طرف کنفیوژن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کنفیوژن ہے. اور یہ اچھی چیز نہیں ہو رہی ہے ہمارے لیڈرشپ کے اوپر. میں یعنی اس کے اوپر بندہ کیا کومنٹ کرے، ضد کے اوپر چلے گئے. سیاست میں کبھی بھی آپ پرسنل گریجز کے اوپر نہیں، یہ تو بچوں والی لڑائی ہو گیا. آپ پنجاب میں حالت دیکھیں جو کل اسمبلی میں ہوا، اور پھر وہ جس صاحب کا بازو ٹوٹ گیا وہ بھی غلط ہوا، لیکن بعد میں وہ بد دعائیں دے رہے ہیں. کیا طریقہ، آپ اس طرح ملک چلاتے ہیں؟ اتنا بڑا صوبہ آپ اس طرح بد دعائیں سے چلائیں گے؟ میرے ساتھ کیا تو آپ کے اوپر بھی ہو، اس طرح نہیں ہوتا. لیکن بہرحال جو بھی ہو، ان کو میرا خیال ہے آپ کی اجازت سے ایک اگر بات اگر کر دوں کہ سب سے 20 منٹ بڑا جو کنفیوژن ہے نا، مجھے جو کنفیوژن لگ رہا ہے نا بلال صاحب، اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اجاز صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو اس کا جواب کیا لگتا ہے کہ اتنے کرائسس میں ملک ہے، اور اتنے حالات بھی اکانومی کے بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ کے بھی اس طرح سے پروجیکٹس نہیں ہو سکے جس طرح سے پی ٹی آئی نے دعوے کیے تھے یا جس طرح سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو ایسے کرائسس میں، ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کیوں چاہے گی کہ وہ صرف 1 سال کے لیے گورنمنٹ کرنے آ جائے، جبکہ یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں ہوں گے تو اس کے اگینسٹ ان کو اس بات کے وجہ سے بھی ان کے اگینسٹ ووٹ پڑیں گے. تو وہ کیوں ایک دم ایسے کود پڑے ہیں اور درمیان میں ابھی ٹائم چونکہ نہیں ہے. بڑا اہم سوال ہے، اس کو چلے نیکسٹ پر لے کے جاتے ہیں. کنفیوژن ہے نا، کنفیوژن تو یہ اس لیے- کنفیوژن یہ دیکھیں کنفیوژن ہے، اور معاملہ یہ کہ کاش یہ عوام کی طاقت سے سارے آتے ہیں، بڑا زبردست ہوتا ہے. نہیں باپ بھائی، آپ کا یہ سوال ہے بالکل، اس کے اوپر ہم سوچیں گے، جی جی یہ تو پھر اور نیکسٹ ویڈیو پہ ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں گے. اور حیدرآباد سے ایک وہ مداخلت اور سازش کے حوالے سے ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ.